خوش آمدید. آج ہمارے مہمان ہیں پریزیڈنٹ اینڈ چیف ایگزیکٹو آفیسر یوفون عبدالعزیز صاحب. عزیز صاحب, 2008 کے حوالے سے بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی. آپ نے کہا کہ جو مارجنز ہیں وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم تو اس میں سلائٹ ڈکلائن ہمیں نظر آ رہا تھا, بٹ 2008 میں اسٹیپ ڈکلائن ہمیں جو ہے وہ مارجنز میں نظر آیا ہے. تو کیا 2008 کے اندر ایٹ لیسٹ جتنا مجھے اندازہ ہے ریٹس میں اضافہ تو نہیں ہوا ہے ابھی تک؟ کیا پلانز ہیں, کیا اضافہ دیکھا جا سکتا ہے اس میں؟ شہزاد, پرائس وار تو ہے, دیر از نو ایشو, پرائس وار تو ہے. ویدر وی کین سسٹین دس پرائس وار, دیٹس اے کویشچن. اف یو آسک می, آئی ڈونٹ تھنک کہ جی اٹس سم تھنگ دیٹ وی کین ٹیک فارورڈ, بیکاز آلریڈی بالکل جو ہے نا ہم راک باٹم پہ آئے ہوئے ہیں. تو پرائسز اگر بڑھیں گے نہیں تو کم از کم اس اسٹیج پہ رک ضرور جانا چاہیے, رک ضرور جانا چاہیے. اکراس دا بورڈ جتنے بھی موبائل آپریٹرز ہیں, سیلولر آپریٹرز پاکستان میں ہیں, their cost structure is almost same. If the cost of interest, electricity, خیر والیوم تو ہر کسی کے لیے سیم ہی ہے, تو جو کاسٹ اسٹرکچر ہے وہ سب کے لیے سیم ہے؟ تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. کہیں پہ زیادہ ایکویٹی انجیکٹ ہوئی ہوئی ہے تو فار دیم دا فائنینشیل کاسٹ از لوور. کچھ نے جو ہے کیپٹل انٹینسو بہت زیادہ رکھا ہوا ہے. دے آر موونگ فارورڈ ارسپیکٹو آف دا پروفیٹیبلٹی, اور وہ ایکوزیشن موڈ میں بہت ہیوی جا رہے ہیں. تو اس ڈپینڈنگ اپون کہ کس موڈ اور کس فیز میں وہ ہیں, کاسٹ اسٹرکچر ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. بٹ اسٹل میں یہی سوال اس لیے پوچھ رہا تھا کہ کتنا سینسٹیو ہے یہ ایشو جہاں تک پرائز وار کا تعلق ہے. تو اگر کچھ کمپیٹیٹرز اور بگ کمپنیز ایسی ہیں دوز ہو کین اسٹل مینیج دیئر مارجنز, اینڈ اگر جو مڈ سائز کمپنیز ہیں اف دے کین ناٹ مینیج دین ڈیفینیٹلی جو مڈ سائز کمپنیز دے ہیو ٹو سفر. اگر پرائسز سب کے لیے ایک بہت بڑے پرسنٹیج سے بڑی ہیں دین ریٹ بڑھ سکتے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ پرائسز سب کے لیے جو ہے نا ایکولی امپورٹنٹ ہے. کاسٹ ڈپینڈنگ اپون دا سائز کاسٹ بھی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ نہیں کہ اگر کوئی بڑا آپریٹر ہے تو وہ کاسٹ آرام سے کاٹ سکتا ہے, کیونکہ اس کی کاسٹ اکارڈنگلی جو ہے وہ زیادہ ہے. تو پرائس کا ایسی کہ جی پرائس نے اسٹیبل ہونا ہے, جتنی جلدی ہو جائے بہتر ہے. بیکاز ٹیلی کمیونیکیشن وہ چیز ہے جس میں نو بڈی کین کمپلین کہ جی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے یا مہنگی ہو گئی ہے. بیکاز پرابلی شاید ایک ہی چیز ہے پاکستان میں جو سستی ہو رہی ہے اوور دا ایئرز, وہ ٹیلی کمیونیکیشن. رائٹ, تو پوائنٹ یہی ہے کہ اس وقت جب والیومس کم ہو رہے ہیں یو ہیو ٹو کیپچر دا مارکیٹ مے بی ان ٹو وے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ٹو اٹریکٹ نیو کسٹمرز اور مے بی ٹو کیپچر ایگزسٹنگ جو آپ کے موبائل لنک کے ہیں یا کسی اور یوزر کے ہیں ان کو آپ نے کیپچر کرنا ہے. ان بوتھ دا کیسز پرائز میٹرز, ایٹ لیسٹ ان این انوائرمنٹ ویئر انفلیشن از 25%. تو اگر پرائسز آپ کی کاسٹ انکریز کری ہے تو اسٹریٹجی اس وقت یوفون کیا کر رہا ہے؟ آن واٹ گراؤنڈز یو آر پلئنگ اینڈ ان واٹ گراؤنڈز یو ول کیپچر مور مارکیٹ؟ ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم کسٹمر کو بہترین ٹیکنیکل سروس, بہترین کسٹمر سروس اور اس کو وہ پیکیج دیں جو اس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے. تو اف یو سی کہ جو ریسنٹ پیکیجز نکلے ہیں اس میں ہر انڈیویجول کے یوسیج کے حساب سے ہے. somebody wants to talk for longer hours, longer time, اس کے لیے ایک الگ پیکیج ہے. اگر کسی نے چھوٹی بات کرنی ہے اس کے لیے الگ پیکیج ہے. تو یوفون کا یہی ہے کہ جی while providing excellent technical service, customer service and availability of our product, ہماری کوشش یہ کہ اس کو اس کے حساب سے جو ہے نا وہ ریٹ اور پیکیج جو ہے وہ آفر کیا جائے. Right, Aziz sir, it look to me quite strange and quite interesting to analyze. آپ نے کہا 30% روپی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے ڈائریکٹ کیپیکس پہ ہٹ پڑی ہے, انٹرسٹ ریٹ اتنے بڑھ گئے ہیں, والیومز نہیں ہے, اس کے باوجود یو ڈونٹ لک ٹو می ویری اگریسو ایز فار ایز پرائزز آر کنسرن. ہاؤ مچ پروفٹ ٹیلی کام بزنس ہیز؟ No, there is, I'd say most of the companies are not profitable anymore. It's just that there are 5 big operators in the market. And because of this severe competition, nobody can actually afford to go against the market. جیسے میں نے کہا کہ ابھی ہے یہ situation, but the way things are, I don't think it's going to last for long. And sooner or later there will be this awareness or this realization that enough is enough, and we need to, if not increase the price, at least stabilize the price. Right. If I see the structure, جس طرح سے market share ہوا ہے, you look to me a follower.
You look to me, Mobilink is a market leader, and I guess the strategy would be that if Mobilink changes the prices or hikes the prices, then automatically you are the followers and you will follow it. That would be the strategy. I accept it کہ آپ پیکیجز تو ایسے لا رہے ہیں, بٹ اسٹل جہاں تک آپ نے کہا کہ پروفیٹیبلٹی کافی حد تک شرنک ہوئی ہے اور کچھ آپریٹرس تو پروفٹس میں ہے بھی نہیں, might be it all depends how Mobilink reacts. Is that the case? Not exactly, because اب پرائسنگ جہاں پہ شداد آ گئی ہے نا, تو اٹس مور اور لیس دا سیم. اٹس جسٹ دیٹ کہ انڈیویجول جو یوزر ہے, انڈیویجول سبسکرائبر ہے, وہ کس طرف جا رہا ہے. تو اب جو اسٹریٹجی ہے دیٹ از ٹو پرووائڈ بیٹر ٹیکنیکل سروس, بیٹر کسٹمر سروس. آئی تھنک آہستہ آہستہ جو پرائس ہے وہ تھوڑا سا ارریلیونٹ جو ہے وہ ہوتی جا رہی ہے ماسز کے لیے. اچھا, ڈو یو تھنک کاسٹ ہیز پیکڈ؟ آپ کے خیال سے کاسٹ پیک کر گئی ہے, یا ابھی بھی ڈو یو تھنک کہ ابھی بھی کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو آپ کی ایگزسٹنگ کاسٹ کو مزید بڑھا سکتے ہیں اور مارجنس کو اور شرنک کر سکتے ہیں؟ کاسٹ شداد انفلیشن اگر ہوتی ہے obviously that is something which will have a direct impact. God forbid اگر further devaluation ہوتی ہے تو that will have a direct impact on our cost. So چاہے وہ فورن ایکسچینج میں ایکسپوجر ہو, ڈیویلیوشن کا ہو, چاہے انٹرسٹ ریٹ ہو, چاہے انفلیشن ہو, ان ساری چیزوں کا امپیکٹ بالکل ہے. بٹ اسٹل اگر میں دیکھوں تو ہر کسی کا جو ایکسٹینٹ ہے وہ کافی حد تک اب کم ہو گیا ہے. منتھ آن منتھ انفلیشن نیچے آ گیا ہے, چیزیں کافی حد تک اب کم ہونا شروع ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, کم ہونا شروع نہیں, دیٹ از اے رانگ اسٹیٹمنٹ, بٹ ایٹ لیسٹ جو ریٹ آف